یہ کہاں آ گئی ہم یوں ہی ذلیل ہوتے ہوتے. اب اس سے کوئی شعر تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اب ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، اور اس حد تک نکل چکے ہیں جہاں سے اپنے آپ کو دیکھنا بھی اب برا لگ رہا ہے. اور ہم یقیناً اب اس معاشرے پر، اس دنیا پہ بوجھ ہے. اور جو کل کا یہ ایسڈ اٹیک ہے، یہ شاید دوسرا واقعہ ہے، اس سے پہلے شوپین کا بھی ہوا ہے. اب ہم اس درجے تک پہنچ گئے ہیں، اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ہماری نوجوان نسل ڈرگس، باقی برے کاموں خرافات سے نکل کر اب اس حد تک پہنچے ہیں جہاں پہ اب یہ ایسڈ اٹیک یہ مارنے سے کم نہیں ہے. مار کے تو پھر وہ چین کی نیند سو جائے گی، سکون کے سو جائیں گے. جو درد ہم نے آج اس لڑکی کو دیا ہے نا، کہ وہ زندگی بھر اس درد میں رہے گی اور تڑپتی رہے گی، اور ہم اپنے آپ کو کوستے رہیں گے کہ ہم کہاں آ گئے ہیں. اور یقیناً ہمیں غور کرنا ہوگا، اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اپنے آپ پہ جھانکنا ہوگا. ایز اے سوسائٹی، ایز این انڈیویجول ہمیں اپنے گھروں میں جھانکنا ہوگا، اور اپنے نسل کو جھانکنا ہوگا، اور بہت کچھ سوچنا ہوگا کہ آخر کار ہم ان نتیجوں تک کیسے پہنچ گئے ہیں، یہاں تک ہم کیسے پہنچ گئے ہیں. ہمیشہ میں نے ایک بات کہی ہے، اور میرا یہ ماننا بھی ہے کہ ہماری جو تربیت کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ ہمارے گھروں سے ہوتا ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو جس ماحول میں ہمیں ڈانچا جائے گا، جس سانچے میں ہمیں ڈانچا جائے گا، جس تربیت کو ہمیں دی جائے گی، ہمارے گھر میں جو ماحول ہوگا ہمیں کچھ تربیت پکڑے جائے گی. کیونکہ بچہ ہوتا ہے نا تو وہ ایک چھڑی کی طرح ہوتا ہے، جو ملائم سے چھڑی ہوتی ہے، اس کو جس موڑ آپ موڑیں گے وہ اس موڑ جاتا ہے. وہ تربیت آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ آپ کے ارد گرد جو ماحول آتا ہے، آپ کی سوسائٹی جو ہوتی ہے، آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں سے شروع پھر یہ پنپتی ہے، اور آپ کے وہ ہاؤ بہاؤ اظہار ہوتے ہیں، اور پھر جا کے آپ جو سوسائٹی میں رہتے ہیں، پھر سکولنگ، اور پھر کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو یہ سب پھر ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسے ہوئی ہے. اور اس میں ہماری ماں باپ کا، ہمارے گھر کا اور ہماری سوسائٹی کا کردار بہت رہتا ہے، ہماری سکولنگ کا کردار رہتا ہے. اور ساتھ ساتھ لیکن یہ ہے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلام کا بہت بڑا رول ہے. ہم یقیناً تو مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اور ایک ایسے مسلم ہونا ایک فخر کی بات ہے. اور جس طرح کے ہمیں تربیت دی جاتی ہے اسلام کے اندر، جو دائرے ہیں، جو سو رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے زندگی کا بہترین، زندگی کو گزارنے کا اس سے بہترین طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. لیکن ہم جب کبھی پڑھے نا، ہم نے عمل کب کیا، ہم نے پڑھا کب ہے، ہم وہیں خرافات دیکھ کے آئے ہیں، ہم انہی ماحول میں جے آئے ہیں، ہم نے وہی چیزوں میں زندگی گزاری ہے، تو یہ چیزیں کہاں سے آئیں گے. اور اس میں ایز اے فیملی، ایز اے سوسائٹی بہت سوچنا ہے کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں. اور یہ ایک چیز بہت ضروری ہے، جب ماں باپ، جب ایک بڑا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ابھی بڑا ہو گیا، ہم اس کو اب وہ نظر نہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن ماں باپ کی نظر ہمیشہ ترچھی ہوتی ہے، ان کی نظریں ہمیشہ تیز ہوتی ہے. وہ جب اپنے بچوں پر نظر رکھتے ہیں نا، یہ نہیں ضروری ہے کہ اس کو کچھ جھانکنا ہے اس کی پرسنل لائف میں، لیکن یہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو آیا ہے آج کل یہ کیا کر رہا ہے، یہ بڑا بالغ ہو گیا ہے اور اس کے آج کی مصروفیات کیا ہے، یہ مطلب کن چیزوں میں الجھا ہوا. یہ ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پڑھائی کر رہا ہے تو یہ کہاں جاتا ہے، اس کے بعد اس کی کیا مصروفیات رہتی ہے، یہ کن کے ساتھ اٹھتا جا ملتا ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کیونکہ اب ہم نے باتیں کرنے بھی چھوڑ دی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا تھا ایک معاشرے میں، ہم شام کے وقت ایک کچن میں بیٹھتے تھے اور دنیا بھر کی باتیں ہوتی تھی، اور اس سے یہ بھی پتا چلتا تھا کہ کس کی تربیت کیا ہے، مطلب کس کا مزاج کیسا ہے. اور کیونکہ اب وہ تربیت نہیں ہے، اب اپنے فون لے کے اپنے کمروں میں بیٹھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ماں باپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا بیٹا کیا کر رہا ہے، نہ بھائی کو بہن کا پتہ ہوتا ہے، نہ بہن کو بھائی کا پتہ ہوتا ہے. اور معاشرے میں اب کسی کو یہ پڑی ہوتی کہتے ہیں چلے مجھے کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. لیکن یہ ایک ہو کے نا پھر ایک سوسائٹی اسی ماحول میں پنپتی ہے، پھر وہ ماحول ہی کہ نہیں مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، اور پھر ایسے نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں. اور کیونکہ ہماری تربیت میں ہی کچھ کھوٹ ہے، اور جب تک ہم ایز اے سوسائٹی انڈیویجول لیول پہ، اور علماؤں کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے یہاں پہ،
سوسائٹی میں انٹلیکچوئلز کا، ماں باپ کا تو ہے ہی ہے. جب تک ہم ایز اے سوسائٹی ایز اے لارج ان چیزوں پہ قابو نہیں کریں جائیں گے تب ہم پھر کسی کو منہ دکھانے کے بھی لائق نہیں رہیں گے.